آج ہم بات کر رہے ہیں قناعت پر. ویری سمپل بات ہے یار کہ قناعت جو اللہ نے دیا اس پر راضی. کیا بات. غیر ضروری طمع، ہرس، لالچ کا دل میں نہ ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے. استغنا، لوگوں سے مستغنی ہو جانا. مستغنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے امید لگانا، اس سے امید لگانا، اس سے امید لگانا، یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ سے تعلق جوڑنا. گویا کہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ اور رسول سے جو مستغنی ہوا وہ برباد ہوا، اور جو اللہ اور رسول سے مستغنی نہ ہوا وہ آباد ہوا. کیا بات. اور جو لوگوں سے تعلق کو مقصود سمجھ بیٹھا وہ ڈپریشن میں گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب آپ لوگوں سے امید لگاتے ہیں تو آج کے دور میں کون آپ کی امید کو پورا کرتا ہے؟ تو آپ پریشان رہتے ہیں. تو اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہر ایک کا نصیب مختلف، ہر ایک کی کاوش مختلف، ہر ایک پر اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا مختلف. تو کیوں آپ کسی سے امید لگائیں؟ جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ راضی رہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون مال سے نہیں ہے، سکون شہرت سے نہیں ہے، سکون علم سے بھی نہیں ہے، سکون قناعت سے ہے. جس مال میں قناعت ہو وہ سکون، جس شہرت میں قناعت ہو وہ سکون، اور جس علم میں قناعت ہو وہ سکون. کہ آپ کے پاس جو ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا ہے میں اس پہ راضی، اور حل میں مزید کی طلب ہی نہیں. ٹھیک ہے. گویا کہ ہم اسے یوں کہتے ہیں کہ جب قناعت آتی ہے تو بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر اسے نہ شوق کمال ہوتا ہے نہ خوف زوال ہو. سبحان اللہ. اور کیسی چل لائف ہے کہ آپ کو طلب ہی نہ ہو کہ آپ کو مرکزی صوفے پہ بٹھایا جائے، آپ کو طلب ہی نہ ہو کہ کوئی آپ سے ہاتھ ملائے، آپ کے اندر طلب ہی نہ ہو کہ کوئی آپ کے ہاتھ چومے، آپ میں طلب ہی نہ ہو کہ کوئی آپ کے نام کے ساتھ علامہ، فہامہ، مفتی، فلاں فلاں لگائے. اب یہ طلب ہی نہیں ہے تو کتنی سکون والی لائف ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ پریشان کس بنا پہ رہتے ہیں کہ پروگرام میں گئے، یار انہوں نے مجھے نیچے کیوں بٹھا دیا. اب وہ 4 گھنٹے تک سوچ سوچ کے تھک گئے، یار انہوں نے مجھے سائیڈ والے صوفے پہ کیوں بٹھا دیا، مرکزی صوفے پہ مجھے کیوں نہیں بٹھایا، یا پچھلی رو میں بٹھا دیا، پچھلی رو میں کیوں بٹھا دیا، یا یار وہ فلاں جو بندہ تھا اس نے مجھے صحیح طرح ہاتھ کیوں نہیں ملایا، یا وہ جو میرا شاگرد تھا اس نے میرے ہاتھ کیوں نہیں چومے. ٹھیک ہے. اب یہ کتنی بڑی بیماری ہے. ہم سسرال والے ہیں، سب پہ پھول پتیاں ڈالی، مجھ پہ کیوں نہیں ڈالی، پتیاں کیوں نہیں ڈالی، مجھے ہار کیوں نہیں پہنایا بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. مسکرا کر دیکھا تک نہیں. اب آپ سوچیں کہ شوق کمال ختم ہو گیا، کتنی چل لائف ہے، سکون والی زندگی. اچھا پھر کمال اللہ کے فضل سے تو مل ہی جاتا ہے نا. جو نصیب میں آپ کے کمال ہے، آپ کے کمال ہے، وہ تو ملے گا نا. اب کمال مل گیا تو اگلی ٹینشن کیا ہوتی ہے، یار کہیں یہ چھن نہ جائے. کیا چل لائف ہے کہ مل گیا تو خوف زوال نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ کمال سے سروکار نہ زوال سے سروکار. جس حال میں مجھے میرا رب رکھے مجھے اس حال سے سروکار. کیا بات ہے. پھر آپ کو غم میں مزہ آتا ہے، پھر آپ کو دکھ میں مزہ آتا ہے، پھر آپ کو رنج میں مزہ آتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو میں چولہے پاواں. یعنی میرا رب اگر میرے دکھ میں راضی ہے، درجات بلند ہو رہے، تو مجھے سکھ سے کیا کرنا، میں سکھ کو چولہے میں ڈال دوں اور میں اپنے دکھ پر راضی ہوں. اگر یہ زندگی چاہتے ہیں کہ نہ شوق کمال ہو نہ خوف زوال ہو، رب کی رضا مقصود ہو، تو پھر قناعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. اور اب ہم اس موضوع کو تھوڑا کھولتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں کہ بلا شبہ اس وقت قناعت بھی عنقا ہے، جو ہم نے کل بات کی تھی. عوام میں نہیں، خواص میں بھی. آپ دیکھیں بے چین نظر آتے ہیں، مضطرب نظر آتے ہیں. ایک بندہ درس نظامی کر کے فارغ التحصیل ہو رہا ہے، قناعت نہیں آ رہی. اپنے دکھ سے دکھی نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس سے مجھے پریشانی نہیں ہے. علامہ عثمان صاحب کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، اس سے رات کو نیند نہیں آ رہی اور کروٹیں بدل رہے.
اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا عذاب ہے یہ کہ آپ کو اپنے دکھ سے سروکار نہیں، یہ دوسرے کے سکھ سے سروکار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ پسماندہ فکر ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور ہمارے ایرا کے اندر یہ بیماری زیادہ نظر آتی ہے۔ میں باہر ممالک میں جب اسفار کرتا ہوں، آپ یقین کیجئے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا کہ میرے برابر میں کس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کون سی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کون رہ رہا ہے، کس نے کیا پہنا ہوا ہے، واسطہ ہی نہیں۔ چہرے بتاتے ہیں، چہرے، سکون وہ جو ہے چہروں پر آیا ہے۔ اور ہمارے یہاں چہرے بتاتے ہیں کہ مطلب فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ۔ تو یہ جو قناعت ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں، اور اسے ہم کس طرح منتقل کر سکتے ہیں۔ مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میں وہی والا جواب دوں گا جو مکرر جواب ہے کہ صحبت صالحہ، صلحہ، صحبت اولیاء، صوفیاء کی صحبت میں بیٹھیں، قناعت آ جاتی ہے۔